اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج۔ سورہ قاف مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس میں 45 آیتیں ہیں اور 3 رکوع ہیں۔ اس سورت کے بارے میں احادیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام اکثر فجر کی نماز میں اس کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ عیدین کی نماز میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اور ام ہشام بنت حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ہمارا گھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے متصل تھا، یہاں تک کہ ہماری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹیاں 2 سال تک ایک ہی تنور پر پکتی تھیں۔ وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس سورت کو جمعہ میں اتنا کثرت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے جمعہ کے خطبے میں کہ آپ کی کثرت کے ساتھ پڑھنے کی وجہ سے یہ سورت مجھے آپ سے سن کر وہیں پر یاد ہو گئی۔ اس سورت کے مضامین میں بھی توحید کا اثبات، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اثبات، بعث بعد الموت کا مضمون ہے۔ قرآن کریم کا مضمون دیکھیے، قاف والقرآن المجید۔ قاف حروف مقطعات میں سے ہے، اللہ ہی اس کے معنی کو زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ والقرآن المجید، قسم ہے بزرگ و برتری والے قرآن کریم کی۔ آگے یہ مضمون نہیں آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھا کر کیا کہنا چاہتے ہیں۔ بعض مفسرین نے یوں مضمون بیان کیا کہ قسم ہے قرآن مجید کی، آپ اللہ کے برحق نبی ہیں، یعنی اللہ اس بات پر قسم کھا رہے ہیں کہ آپ اللہ کے برحق نبی ہیں۔ بعض مفسرین نے یوں کہا کہ قاف والقرآن المجید، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا یقینی ہے۔ قسم کھا کر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن مجید کی کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا یقینی ہے، یا یہ کہ قسم کھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر ہیں۔ بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم، بلکہ تعجب ہوا ان لوگوں کو، آیا ان میں سے انہی کے پاس ایک پیغمبر ڈرانے والا۔ فقال الکافرون ھذا شیء عجیب، کافر لوگ کہنے لگے یہ تو بڑی عجیب چیز ہے۔ اذا متنا وکننا ترابا، جب ہم مر جائیں گے، وکننا ترابا اور مٹی ہو جائیں گے، ذالک رجع بعید، تو یہ دوبارہ زندہ ہونا عقل سے بعید ہے۔ قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا کتاب حفیظ، ہمیں معلوم ہے زمین کھا کھا کر جو ان کے جسموں کو کم کرتی ہے، وعندنا کتاب حفیظ، اور ہمارے پاس ایک تحریری یادداشت ہے۔ بل کذبوا بالحق، بلکہ انہوں نے حق کو جھٹلایا جب وہ ان کے پاس آ گیا۔ لما جاءہم فہم فی امر مریج، تو وہ الجھی ہوئی بات میں ہیں۔ فہم فی امر مریج، مجموعی طور پر ان 5 آیات کے اندر 2 مضامین کو بیان کیا گیا ہے۔ ایک کفار جو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتے تھے، اور دوسرا وہ جو بعث بعد الموت کا انکار کرتے تھے، یعنی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کا یہ تصور اور یہ نظریہ تھا کہ یہ فرد اگر ہمارے خاندان، ہمارے قبیلے، ہمارے شہر، ہمارے سوسائٹی سے ہمارے درمیان پیدا ہوا، بڑا ہوا، ہمارے درمیان کھاتا پیتا، چلتا پھرتا، بازاروں میں آتا جاتا، تو یہ کیسے اللہ کا پیغمبر بن گیا؟ بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب۔ اس کا جواب قرآن کریم کے دوسرے پاروں میں جگہوں جگہوں پر آیا ہے کہ سارے کے سارے پیغمبر ایسے ہوا کرتے تھے، یمشون فی الاسواق، بازاروں میں چلا کرتے تھے، یاکلون، کھاتے تھے پیتے تھے، سب کچھ کرتے تھے۔ اور پیغمبر اگر کسی دوسری جنس سے، دوسری نسل سے ہو، مثلا جنات سے ہو، فرشتوں سے ہو، تو تب تو یہ مانیں گے نہیں۔
مثلا باری تبارک و تعالی سورہ انعام کے اندر 7ویں سپارے کے اندر فرماتے ہیں، جہاں کفار نے یہی اعتراض کیا کہ یہ کیسے پیغمبر ہو سکتا ہے، لولا انزل علیہ ملک، فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ تو اس کا جواب اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا، اگر ہم فرشتہ بھی اتارتے پیغمبر بنا کر لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، تو انسانی شکل میں آتا، وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، اور جو شبہ یہ کر رہے ہیں اسی میں ان کو اس وقت بھی مبتلا کر دیتے، یعنی شبہ اور اعتراض ان کا پھر بھی برقرار رہتا۔ خود ہی سوچے 2 منٹ کے لیے، اگر ہمارے درمیان کوئی چائنیز انسان آ جائے اور چائنیز زبان میں ہم کو سمجھانے بیٹھ جائے، یا کسی افریقن یا کسی یورپین زبان میں ہمیں سمجھانے بیٹھ جائے، جس کی نہ شکل و شباہت کو ہم جانتے ہوں نہ زبان کو ہم جانتے ہوں، تو کیسے ہم اس کی بات کو بھلا تسلیم کر سکتے ہیں؟ تو پیغمبر کے لیے زیادہ بہتر اور مناسب یہ ہوتا ہے کہ وہ اسی قوم میں سے ہو، تاکہ قوم اس کے کردار سے، اخلاق سے، چال چلن سے، اٹھنے سے، بیٹھنے سے واقف ہو، اور زبان بھی انہی کی ہو تاکہ قوم کو اس کی بات سمجھنے میں سہولت ہو۔ جیسا کہ باری تبارک و تعالی سورہ ابراہیم میں فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ، اور نہیں بھیجا ہم نے کسی بھی پیغمبر کو مگر الا بلسان قومہ، اسی کی قوم کی زبان دے کر، لیبین لہم، تاکہ ان کے درمیان وہ ان کی باتوں کو، اللہ کے پیغام کو کھول کھول کر بیان کرے۔ پھر آگے کس کی تقدیر میں گمراہی ہوتی ہے، کس کی تقدیر میں ہدایت، یہ اللہ تک ہے۔ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ دوسرا مضمون جو اعتراض ان کو تھا، اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، جب ہم مر جائیں گے اور قبروں میں جانے کے بعد ہم ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، چکنا چور ہو جائیں گے، ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، پھر وہاں سے واپسی یہ تو عقل سے بہت بعید بات ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں تمہیں جن ذرات سے میں نے پیدا کیا میں ان سے اچھے طریقے سے واقف ہوں، کن اجزاء سے تم کو پیدا کیا میں ان سے اچھے طریقے سے واقف ہوں، تمہارے جسم کے اندر جو غذا روئے زمین کے کن کن حصوں سے، کناروں سے، گوشوں سے آتی ہے میں اس سے اچھی طریقے سے واقف ہوں، اور اتنا ہی نہیں تم کیا کھاتے ہو وہ سب کچھ مجھے معلوم ہے۔ تو جو غذائیں، جو پانی، جو تم چیزیں کھاتے اور پیتے ہو، جب میں ان ساری چیزوں سے واقف ہوں تو اس سے بنائے جانے والے اے انسان تجھ کو میں اچھی طریقے سے جانتا ہوں، میرے لیے کوئی چیز بعید نہیں ہے کہ میں ان ذرات اور ان اجزاء کو دوبارہ سے جمع کروں، جیسا کہ آگے مضمون آئے گا۔ قد علمنا ما تنقص الارض منہم، ہم خوب جانتے ہیں کہ زمین کھا کھا کر جو ان کے جسموں کو کم کر رہی ہے۔ وَعِندَنَا کتاب حفیظ، اور ہمارے پاس ایک تحریر یادداشت موجود ہے۔ جب تمہارے وہ اجزاء جو تمہارے اجسام میں ہیں وہ میرے علم کے اندر ہیں، پھر جب زمین ان کو کھاتی ہے وہ میرے علم کے اندر ہے، تو پھر انہی اجزاء کو دوبارہ جمع کرنا کون سا مشکل کام ہوگا میرے لیے۔ اور آگے رب العالمین مضمون کے اندر جس چیز کو سمجھائیں گے وہ یہ کہ پوری کائنات کے اندر آپ سرسبز شاداب پودوں کو دیکھتے ہیں، پوری کائنات کے اندر آپ درختوں کو دیکھتے ہیں، پوری کائنات کے اندر آپ زمین سے اگنے والے گھاس پھوس، اناج اور ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ خزاں کا موسم آتا ہے کہ سارے پھل فروٹ، سارے زمین کے اندر پودے اور گھاس، ساری چیزیں زمین کے اندر مل کر خاکستر ہو جاتی ہیں۔ پھر جب بہار کا موسم آتا، بارش کا موسم آتا، دوبارہ سے اللہ رب العزت ان سارے زمین کے خزانوں کو، نعمتوں کو، چیزوں کو دوبارہ اکٹھا کر دیتے ہیں۔ فرمایا کہ جو رب العالمین پوری کائنات کو خزاں کے موسم کے اندر مردار کر دیتا ہے، پھر بارش کے اندر دوبارہ زندہ کر دیتا ہے ساری زمین کو، اس اللہ کے لیے تم انسانوں کو پیدا کرنا کوئی مشکل اور بعید نہیں ہے۔ بل کذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مریج، بلکہ ان لوگوں نے حق کو جھٹلایا، فهم في امر مریج، وہ الجھی ہوئی بات میں پڑے ہوئے ہیں۔ افلم ينظروا الى السماء كيف فوقهم كيف بنيناها، کیا انہوں نے آسمان کو نہیں دیکھا اپنے اوپر، کیسے ہم نے اس کو بنایا، وزیناها، اور اس کو سجایا سنوارا، وما لها من فروج، اور اس میں کوئی شگاف نہیں، والارض مددناها، اور زمین کو ہم نے پھیلایا، والقینا فيها رواسي، اور ڈال دیا ہم نے اس میں پہاڑ، وانبتنا فيها من كل زوج بهيج، اور اگائے پھر ہم نے اس زمین سے ہر قسم کی خوشنما چیزیں، تبصرة وذکرى لكل عبد منیب، بصیرت کے طور پر، نصیحت کے طور پر ہر اس شخص کے لیے جو خدا کی طرف لو لگانے والا ہو، لكل عبد منیب۔ ونزلنا من السماء ماء مبارکا، اور ہم نے اتارا آسمان سے بابرکت پانی، فانبتنا به جنات وحب الحصید، پھر ہم نے اگائے اس سے باغات، وحب الحصید، اور کھیتی کے اناج، والنخل باسقات لها طلع نضید، اور کھجور باسقات
لمبے لمبے، لہا طلع نضید جن کے گچھے ہوتے ہیں تہ بتہ، رزقا للعباد انسانوں کی روزی کے طور پر، واحینا بہ بلدۃ میتا اور ہم نے زندہ کیا اس پانی کے ذریعے سے مردہ شہروں کو، مردہ زمین کو، کذالک الخروج اسی طریقے سے دوبارہ پیدا ہونا ہوگا۔ یہ جو مضمون آپ کے سامنے آیت نمبر 6 سے لے کر آیت نمبر 11 تک آیا، اس مضمون کے اندر پھر سے غور کیجئے۔ اس میں انسانی عقل اور انسانی دماغ کو جھنجھوڑا گیا ہے، اور انسانی دماغ کو یہ چیز بتلائی گئی ہے کہ تم یہ سوچتے ہو کہ کائنات کا نظام آٹومیٹکلی خود بخود چل رہا ہے، یہ زمین سے سبزہ خود اگتا ہے، یہ زمین سے درخت خود اگتے ہیں، یہ ستارے اور سیارے خود بخود نظام کائنات چل رہا ہے، یہ سورج خود طلوع ہو رہا ہے، خود غروب ہو رہا ہے، یہ رات خود آ رہی ہے، خود جا رہی ہے۔ عقل کے ناخن لو، ہوش کے ناخن لو، عقل سے کام لو، یہ سارا کا سارا نظام کائنات چلانے والا اللہ تبارک و تعالی ہے۔ ذرا سوچئے 2 منٹ کے لیے، آپ کا یہ ڈیسک ہے، اگر اس ڈیسک کے بارے میں کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ یہ خود بخود بنا ہے، اس کو کسی کاریگر نے نہیں بنایا ہے، تو ہم ایسے انسان کو پاگل کے سوا کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں، بلکہ یقیناً ہمیں یہ چیزیں ماننی پڑے گی کہ اس کا ایک میٹیریل ہے جو لکڑی کی صورت میں ہے، اس کا پھر ایک کاریگر ہے جو اس کو بنانے والا ہے، اس کے لیے باقی ٹولز اوزار ہیں جس کے ذریعے سے اس کو بنایا گیا ہے، تب جا کر یہ ڈیسک وجود میں آیا ہے۔ تو یہ آسمان، چاند و سورج، یہ زمین، یہ آسمان، یہ کائنات، یہ سارا کا سارا نظام جو ہے، اس کا بھی کوئی بنانے والا اور بنانے والا اللہ تبارک و تعالی ہے، جس کو دوسری جگہ رب العالمین نے فرمایا الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا وبنینا فوقکم سبعا شدادا۔ انسانا، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا اور پہاڑوں کو پھر اس زمین پر کیلے نہیں بنایا تاکہ وہ ڈگمگائے نہیں، اور ہم نے تم کو جوڑے جوڑے بنایا مرد اور عورت کی صورت میں، اور پھر تمہارے لیے نیند کو راحت کی چیز بنایا اور رات کو پردے کی چیز بنایا، دن کو کمانے کے لیے بنایا، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے، اور پھر ایک چمکتا دمکتا سراج چراغ سورج بنایا، اور پھر ہم نے نچڑنے والی بدلیوں سے موسلا دار بارشیں برسائی تاکہ ہم اس کے ذریعے سے اناج اور دانوں کو نکالیں، اور نبات کو نکالیں، نباتات کو نکالیں، اور گنجان باغات کو نکالیں۔ یہ سارا کا سارا نظام کائنات بنانے والا اللہ تبارک و تعالی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نادان نے کہا فلاں جگہ مناظرہ ہے، آپ چلیے وہاں پر اللہ تبارک و تعالی کے وجود کو ثابت کرنا ہے۔ ملحدین وہاں پر دہریہ لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کے وجود کو تسلیم نہیں کرتے۔ امام صاحب نے کہا کوئی بات نہیں، کون سی تاریخ کو جانا ہے؟ فلاں تاریخ کو فلاں دن کو جانا ہے۔ امام صاحب چل دیے، راستے میں دریا تھا، امام صاحب رک گئے، تاخیر لگائی، وہاں مناظرے کا میدان سجا ہے، ملحدین دہریہ لوگ انتظار کر رہے ہیں، مسلمانوں کے مناظر کو، مسلمانوں کے عالم کو آج شکست فاش سے ہم نے دوچار کرنا ہے۔ امام صاحب نے اور تاخیر لگائی، تا کہ ملحدین مسلمانوں کو تانے دینے لگے کہ تمہارا عالم ڈر کے مارے بھاگ گیا، وہ مناظرے کے میدان میں نہیں آیا۔ امام صاحب دیر سے پہنچے، کافی دیر سے، جب کافی دیر سے پہنچے، جبکہ ادھر ملحدین اور دہریہ لوگ اپنی فتح کی خوشی منا رہے تھے، امام صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ نے اتنی تاخیر کیوں لگائی؟ دہریہ کے لوگوں نے کہا، امام صاحب نے کہا راستے میں عجیب مسئلہ ہو گیا، مجھے راستے میں دریا پڑتا تھا، کشتی نہیں تھی، مجھے انتظار کرنا پڑا، اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ ایک درخت خود بخود کھٹا، پھر کیا دیکھتا ہوں کہ خود بخود اس کے پھٹے بن گئے، پھر کیا دیکھتا ہوں کہ خود بخود وہ چرنے لگا، اور پھر کیا دیکھتا ہوں کہ خود بخود اس کا کشتی بن گئی، پھر کیا دیکھتا ہوں کہ خود بخود وہ کشتی میرے سامنے آ گئی، پھر کیا دیکھتا ہوں کہ میں اس کشتی میں سوار ہو گیا، وہ کشتی نے پانی کو چیرا مخالف سمت کے اندر اور مجھ کو دریا کے پار پہنچا دیا۔ تو دہریوں نے چلانا شروع کر دیا، دیکھو تمہارا جو مناظر ہے، تمہارا جو مولوی ہے، تمہارا جو عالم ہے پاگل ہے، بھلا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک کشتی خود بن جائے، ایک کشتی خود دریا کو کراس کرے، ایک درخت کٹ کر خود اس کے پھٹے بن جائیں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا نادونو، جب ایک کشتی خود نہیں چل سکتی، یہ کائنات خود کیسے چل سکتی ہے؟ جب ایک کشتی کسی خالق کے بغیر خود وجود میں نہیں آ سکتی، تو اتنا بڑی کائنات خالق کے بغیر وجود میں کیسے آ سکتی ہے؟ بے اختیار سب کی زبان سے نکل گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جو عقل مند انسان ہے وہ باغ میں جاتا ہے تو باغ کے پتوں سے اللہ کے وجود پر استدلال کرتا ہے، وہ پھولوں کو دیکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام کے بارے میں غور و فکر کرتا ہے۔
جب ایک مومن غذا کا کوئی لقمہ لیتا ہے نا تو وہ اس لقمے پر الحمدللہ کہتا ہے، یہ سوچ کر کہ رب العالمین نے بحیرہ عرب سے پانی کے بھاپ کو اٹھایا اور بھاپ کی صورت میں بادلوں کو چلایا اور وہاں سے پانی کو لایا، اور لانے کے بعد نہ معلوم پنجاب کے کن کھیتوں کے اندر پانی کو برسایا، پھر وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے مزدوروں کو، کسانوں کو کام پر لگایا، پھر جا کر اللہ رب العزت نے اس پودے کو پیدا کیا، پھر یہ پھل کا ایک دانہ بنا، چاول کا ایک دانہ بنا، پھر اسی پر اکتفا نہیں، پھر اللہ رب العزت نے لوگوں کے دلوں میں لالچ پیدا کی کہ لوگ اس کا کاروبار کرنے لگے، ٹرانسپورٹروں اور ٹرکوں والوں کے دماغ میں اللہ نے حاجتوں کو، لالچ کو پیدا کیا کہ وہ اس دانے کو لے کر وہاں سے یہاں پہنچے، یہاں دکانداروں نے خریدا، سٹور والوں نے خریدا، ان سے دکانداروں نے خریدا، ہول سیل والوں نے خریدا، تاکہ یہ دانہ میرے پاس پہنچا اور اللہ نے مجھے غذا دی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ایک مومن ایک ایک دانے پر، ایک ایک لقمے پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہے۔ افلم ينظروا الى السماء، آسمان ہو یا زمین ہو، مومن کا کام یہ ہے کہ وہ ان موجودات کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وجود کو تسلیم کرے اور بے اختیار سبحان اللہ کہے۔ افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها، کیا نہیں دیکھا اس نے اپنے اوپر آسمان کو کہ ہم نے اس کو کیسے بنایا اور اس کو کیسے سجایا، وما لها من فروج، اور اس میں کسی بھی قسم کا کوئی شگاف نہیں۔ اب آپ کہیں گے آسمان تو ہمیں نظر آتا نہیں، لیکن یہ جو نیل گوں آسمان جسے ہم کہتے ہیں، اس کے جو اوپر 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 جائیں گے آپ، خلاؤں اور فضاؤں کو کراس کرتے 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 اربوں میل کو کراس کرنے کے بعد سورج سے بھی آگے، مریخ سے بھی آگے، زہرہ سے بھی آگے، عطارد سے بھی آگے، مشتری سے بھی آگے، جب آپ آخری حد میں جائیں گے آپ کے پاس آسمان کے نیلا نہ ہونے پر کوئی سائنس کے پاس ثبوت نہیں ہے۔ لہٰذا آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہو کہ آسمان چونکہ ہمیں نظر نہیں آتا اس لیے ہم اس کے وجود کو تسلیم نہیں کرتے۔ یہ چیز تو انتہائی بیہودہ ہے کہ ایک چیز آپ کو نظر نہیں آتی تو آپ اس کے وجود کو تسلیم نہ کریں۔ خود قرآن کریم 7 آسمانوں کا بار بار قرآن میں تذکرہ کرتا ہے، 7 سماوات 7 سماوات، تو اس آسمان میں کسی بھی قسم کا کوئی شگاف نہیں، کوئی پھٹن نہیں۔ والارض مددناها، پھر ہم نے اس زمین کو پھیلایا، والقینا فیہا رواسیا، اس میں ہم نے پہاڑوں کو گاڑ دیا، وانبتنا فیہا من کل زوج بہیج، پھر اس سے ہم نے خوشنما چیزیں اگائی، تبصرۃ، نصیحت کے خاطر، بصیرت کے خاطر، نصیحت کے خاطر، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لو لگائے۔ انسان ان ساری زمین کی خوشنما چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کو تسلیم کرتا ہے۔ کبھی آپ دیکھیں تھوڑا سا یہ جو فین بنا ہوا ہے، اس فین کے ساتھ جو نقش و نگار بنا ہوا ہے، آپ کہتے ہوں گے کہ کتنا ماہر کاریگر ہے وہ شخص، وہ مستری جس نے اس کو بنایا، اس نقش و نگار کو، کتنا ماہر ہے وہ کاریگر جس نے اس نقش و نگار کو بنایا۔ لیکن جب آپ پھول کو دیکھیں اس کے نقش و نگار کو دیکھیں، جب آپ پتے کو دیکھیں اس کے نقش و نگار کو دیکھیں، جب آم اور اس کی 200 قسموں کو آپ دیکھیں، جب آپ سیب اور اس کی بے شمار قسموں کو دیکھیں، جب آپ بادام اور اس کی قسموں کو دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کیسے بنایا، جب آپ خوبانی اور اس کی عجیب و غریب حیرت انگیز نظام کو دیکھیں، اور زمین پر موجود سینکڑوں پھلوں کو، ہزاروں فروٹس اور ہزاروں پھل، قسم پھلوں کو آپ دیکھیں گے، تو یقیناً انسان کو ان ساری چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود پر استدلال کرنا چاہیے۔ تبصرۃ و ذکریٰ لکل عبد منیب ونزلنا من السماء، تو گویا کہ جو شخص انسان نصیحت اور بصیرت حاصل کرے گا وہی عبد منیب ہے، اللہ کی طرف لو لگانے والا، اور جو انسان ان چیزوں کو دیکھ کر بس سرسری گزر جاتا ہے، نصیحت اور عبرت حاصل نہیں کرتا، وہ اللہ سے لو لگانے والا نہیں۔ ونزلنا من السماء ماء مبارکا، اور ہم نے آسمان سے بابرکت پانی اتارا، فانبتنا به جنات، پھر ہم نے اس پانی سے باغات کو بنایا، وہ حب اگایا، وہ حب الحصید، اور کھیتی کے اناج کو، والنخل باسقات، اور کیا بنایا ہم نے کھجوروں کو جو لمبے لمبے ہوتے ہیں، لہا طلع نضید، تہ بتہ ان کے گچھے ہوتے ہیں، سب کچھ انسانوں کے کھانے کی غرض سے، رزقا للعباد، وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اور ہم نے اگایا اس کے ذریعے سے مردہ زمینوں کو، كَذَلِكَ الْخُرُوجِ، جو اللہ اس ساری زمین سے ان اناجوں کو، فصلوں کو، پھلوں کو، پھولوں کو اگا سکتے ہیں، وہی اللہ اس بات پر قادر ہے کہ کل قیامت کے دن ان
انسان کے منتشر ذرات کو جمع کر کے پھر دوبارہ سے پیدا کرے، کذالک الخروج، اسی طریقے سے انسان کی تخلیق دوبارہ ہوگی۔ کذبت قبلہم قوم نوح واصحاب الرس وثمود، جھٹلایا اس سے پہلے قوم نوح نے، واصحاب الرس اور کنویں والوں نے، وثمود اور قوم ثمود نے، وعاد وفرعون اور جھٹلایا قوم عاد نے، قوم فرعون نے، اور لوط کے بھائیوں نے، واخوان لوط، واصحاب الایکتی اور جھٹلایا بن والوں نے، وقوم تبع اور جھٹلایا تبع کی قوم نے، کل کذب الرسل، سبھی نے رسولوں کو جھٹلایا، فحق وعید، تو عذاب کا وعدہ پورا ہو کر رہا۔ دیکھیے اس مضمون کے اندر ان دو چار آیات کے اندر نوح علیہ السلام کی قوم کا تذکر آیا، اصحاب رس کا تذکرہ آیا، قوم سمود کا تذکرہ آیا، 3 عاد کا تذکرہ، 4 فرعون کا تذکرہ، 5 اخوان لوط، 6 اصحاب الایکہ، 7 قوم تبع، 8 قوموں کا اس کے اندر تذکرہ آیا ہے۔ کچھ قومیں تو ایسی ہیں جن کی تفصیل اور ڈیٹیل آئندہ آئے گی، مثلا قوم نوح، اور جن کے بارے میں تھوڑا بہت آپ جانتے بھی ہوں گے کہ اللہ کے ایک پیغمبر تھے نوح علیہ السلام، 950 سال تک قوم کو دعوت دی، قوم کے لوگوں نے نہیں مانا تو اللہ نے سب کو غرق کر دیا۔ وہ اصحاب الرس کچھ ایسے ہیں جن کے احوال اور واقعات کو آپ نہیں جانتے ہیں۔ یہ کنویں والے کون ہیں؟ چونکہ قرآن و حدیث کے اندر اس کی زیادہ ڈیٹیل اور تفصیل کہیں نہیں ملتی ہے، قدیم تفسیروں کے اندر تھوڑی بہت ڈیٹیل مل جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت صالح علیہ السلام سے جب اس کی قوم نے مطالبہ کیا کہ آپ اس پہاڑ کو پھاڑ کر وہاں سے ایک اونٹنی کو باہر نکالیے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کی، پہاڑ پھٹا اور ایک اونٹنی نکلی۔ قرآن میں جا بجا اس کا تذکرہ موجود ہے، لیکن بد نصیبوں نے اور بدبختوں نے ایمان نہیں لایا، صرف 4000 لوگوں نے ایمان لایا۔ جن لوگوں نے ایمان نہیں لایا قرآن میں تذکرہ موجود ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو صفائے ہستی سے مٹا دیا، ان کو تباہ و برباد کر دیا، ہلاک و برباد کر دیا۔ اب حضرت صالح علیہ السلام ان 4000 افراد کو لے کر ملک شام سے روانہ ہو جاتے ہیں اور پہنچتے ہیں یمن کے ایک علاقے میں، اس کا نام تھا حضرموت۔ حضرموت میں ایک کچا کنواں تھا، رس کے معنی آتے ہیں کچے کنویں کے، اس کچے کنویں کے پاس یہ اپنے مال مویشیوں کو لے کر اور 4000 لوگوں کو لے کر بس گئے۔ زمانہ گزرتا گیا، یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی اور عبادت کرتے رہے حضرت صالح علیہ السلام کی پیروی میں، تاکہ حضرت صالح علیہ السلام کا انتقال ہو جاتا ہے۔ صالح علیہ السلام کے انتقال کے بعد طویل عرصے کے بعد ان کی نسلیں بت پرستی میں اور شرک میں مبتلا ہو جاتی ہیں، نتیجتاً ان لوگوں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آتا ہے اور یہ بھی تباہ و برباد کر دیے جاتے ہیں۔ چونکہ یہ حضرموت یمن عرب سے متصل تھا، حجاز سے متصل تھا، ان کی کہانیاں اہل عرب کے ہاں زباں زد تھی، تو اللہ رب العزت نے کہا نہ ان کے مال مویشی ان کے کام آئے، نہ ان کی عالی شان عمارتیں ان کے کام آئی، بلکہ تباہ و برباد کر دیے گئے جب انہوں نے اللہ رب العالمین کے وجود کا انکار کیا، جب انہوں نے اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک ٹھہرایا۔ اے اہل عرب تم نصیحت کیوں حاصل نہیں کرتے؟ وقوم سمود کی قوم کا تذکرہ یہ بھی آپ کے سامنے آیا ہے پیچھے، وعاد اور آگے بھی آئے گا انشاءاللہ۔ قوم عاد کا تذکرہ بڑی طاقتور قومیں تھی، شرک و بت پرستی کے اندر مبتلا ہوئے، اللہ رب العزت نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ وفرعون اور فرعون جن کی طرف موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا، مصر کا بادشاہ تھا، اپنے لشکر کے سمیت اس کو بحر قلزم کے اندر غرق کر دیا جب اس نے بنو اسرائیل کو ستانے میں تمام تر حدیں کراس کر دی۔ وإخوان لوط، قوم لوط بدکاریوں کے اندر مبتلا قوم تھی، ان کو بھی اللہ رب العزت نے تباہ و برباد کر دیا، جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آسمان سے عذاب آیا۔ عذاب اس طریقے سے کہ آسمان سے پتھر برسائے گئے، زمین پھٹ گئی اور زمین نے ان کو اپنے اندر لے لیا، اوپر سے پتھروں کی بارش ہوئی، بستی کو یوں حضرت جبریل علیہ السلام نے اوپر اٹھایا اور اوپر سے نیچے گرا کر پھینک دیا۔ کیوں؟ یہ کہ بدکاری کرنے والے لوگ تھے اور انہوں نے پیغمبر کی ایک بھی نہ سنی۔ واصحاب الایکہ، جنگل والے، یہ جنگل والے کون ہیں؟ ان کے بارے میں یہی آتا ہے کہ یہ مدین ہی کے قریب ایک بستی تھی، حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کی طرف مبعوث کیا گیا۔ شعیب علیہ السلام نے ان کو بہت سمجھایا کہ تم ناپ تول کے اندر کمی مت کرو، راستوں میں بیٹھ کر لوگوں کو ڈاکہ زنی مت کرو، لوگوں کا مال مت لوٹو، الٹی سلٹی حرکتیں مت کرو، ولا تقعدوا بكل صراط تعيدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا۔
لیکن یہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے، تاکہ اللہ رب العزت نے ان کو ذلہ صائبان کا عذاب بھیجا، یعنی شدید گرمی سے لوگ اتنے پریشان حال ہوئے کہ باہر جاتے تو وہاں گرمی تنگ کرتی، اندر جاتے تو گرمی تنگ کرتی۔ پھر اللہ رب العزت نے ایک بادل بھیجا، اس بادل کے نیچے سے کوئی شخص گزرا تو اس کو ٹھنڈک محسوس ہوئی، اس نے پوری قوم کو بلایا، ادھر آ جاؤ ادھر آ جاؤ، اس بادل کے نیچے ٹھنڈک ہے، راحت ہے، آرام ہے۔ جب ساری قوم اس بادل کے ٹکڑے کے نیچے جمع ہوئی، اللہ رب العزت نے اسی بادل سے آگ برسائی اور یوں یہ خاکستر کر دیے گئے، جلا کر ختم کر دیے گئے، چونکہ یہ بھی بار بار سمجھانے کے وجہ کے باوجود اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہے تھے۔ قوم تبع، اگلی قوم کون سی ہے؟ قوم تبع۔ تبع کسے کہتے ہیں؟ یہ تبابیہ اس کی جمع آتی ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً 700-800 سال پہلے یمن کے اندر ایک قوم گزری ہے اور ان کی حکومت تقریباً 250 سال تک رہی ہے۔ تو ان کے بادشاہوں کو کہا کرتے تھے تبع، جمع اس کی تبابیہ آتی ہے۔ جس طریقے سے کہ عراق کے بادشاہوں کو نمرود اور اس کی جمع نمارید آتی ہے، فرعون اور فرائنہ مصر کے بادشاہوں کو کہتے تھے، قیصر ملک شام کو بادشاہوں کو کہا کرتے تھے، اقاصرہ اس کی جمع آتی تھی، اور کسرا قیاصرہ ملک ایران کے بادشاہوں کو کہتے تھے، اور خاقان چین کے بادشاہوں کو کہتے تھے۔ اسی طریقے سے یمن کے بادشاہوں کو تبع کہتے تھے۔ 250 سال تک ان لوگوں کی حکومت رہی یمن کے اندر۔ ان کا ایک بادشاہ گزرا ہے زید بن یمان، اس نے ایمان بھی قبول کیا، اور سننے میں آتا ہے کہ خانہ کعبہ کے پاس آیا اور خانہ کعبہ پر اس نے غلاف بھی چڑھایا۔ واپسی میں یہ مدینہ منورہ سے گزرا اور یہودی علماء سے اس نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام اس شہر کے اندر ہجرت کر کے تشریف لائیں گے۔ تو اس نے اللہ کے رسول علیہ السلام کے لیے ایک مکان بنایا اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے نام ایک خط لکھا، اور اس خط میں اللہ کے نبی علیہ السلام پر ایمان لانے کی بات اس نے کہی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت کی درخواست کی، کل قیامت کے دن ہماری آپ بارگاہ خداوندی کے اندر شفاعت فرمائے۔ فرماتے ہیں کہ پھر وہی خط آہستہ آہستہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا، اور وہ جو مکان جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام ٹھہرے تھے، جو اس میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیام پذیر تھے، وہ اصلاً اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے اسی تبع بادشاہ نے بنایا تھا۔ لیکن یہ مضمون کہیں پر بھی صحیح احادیث سے، یہ قرآن کریم سے ثابت نہیں، تفسیروں کے اندر، قدیم تفسیروں کے اندر یہ واقعات منقول ہیں، تو اس لیے میں نے یہ عرض کر دیا۔ پھر کیا ہوا کہ جب اس تبع نامی بادشاہ کا انتقال ہو گیا تو ان کی قوم کی آہستہ آہستہ بت پرستی کے اندر اور شرک کے اندر مبتلا ہوئی۔ نتیجتاً جس طریقے سے دیگر قوموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیست و نابود کر دیا، یمن کی یہ قوم تبع یہ بھی ہلاک و برباد کر دی گئی، ان کا وہ نام و نشان مٹ گیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کلن کذب الرسل، ان سبھی لوگوں نے رسولوں کو جھٹلایا، فحق وعید، تو میرے عذاب کا وعدہ پورا ہو کر رہا۔ افعینا بالخلق الاول، تو اے کفار مکہ، اگر تم میرے پیغمبر کو جھٹلاؤ گے تو اللہ کا عذاب تم سے بھی بعید نہیں۔ افعینا بالخلق الاول، کیا پہلی بار پیدا کرنے کے ذریعے سے ہم تھک گئے؟ تو جو ہمارے لیے دوسری بار پیدا کرنا کوئی دشوار ہوگا؟ جو تم بعث بعد الموت کے انکاری ہو اور اس بات پر مصر ہو کہ ہم مر جائیں گے تو ہم دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے؟ نہیں، بل ہم فی لبس من خلق جدید، بلکہ یہ تخلیق نو سے متعلق بیجا شبہ کے اندر پڑے ہوئے ہیں، یہ نہیں اس کو مانتے ہیں کہ ہم دوبارہ پیدا کریں گے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ یہاں سے آگے اب وہ مضمون ہے جو انسان پر سکرات الموت طاری ہوتے ہیں، وہ مضمون ہے جو انسان پر مرتے وقت وہ کیفیات طاری ہوتی ہیں، وہ مضمون ہے جو مرنے کے بعد انسان پر قبر کے اندر حالات طاری ہوتے ہیں، وہ مضمون ہے جب میدان حشر کے اندر بارگاہ خداوندی کے اندر بحیثیت مجرم کے یا بحیثیت نیک صالح کے ایک شخص کو حاضر کیا جائے گا۔ یہ مضمون اب اس رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اور عجیب اتفاق کہ اس انداز سے
پورے قرآن کے اندر یہ والا مضمون کہیں پر دوسری جگہ نہیں ہے جس انداز سے اللہ رب العزت نے یہاں پر بیان کیا ہے۔ پہلے ترجمہ دیکھ لیجئے آپ، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور ہم ہی نے انسان کو پیدا کیا، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم جانتے ہیں جو کچھ اس کے دل کے خیالات ہوتے ہیں، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم اس کے لیے اس کی رگ جاں سے بھی زیادہ قریب ہیں، شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ، جب دو لکھنے والے لکھ رہے ہوتے ہیں دائیں اور بائیں بیٹھے ہوئے، ما یلفظ من قول، نہیں بولتا ہے بندہ کوئی بھی بات، الا لدیہ رقیب عتید، مگر یہ کہ اس کے پاس موجود ہوتا ہے، تیار ہوتا ہے ایک لکھنے والا، وجاءت سکرت، ایک نگراں تیار ہوتا ہے، وجاءت سکرت الموت بالحق، اور آ گئی موت کی مدہوشی برحق، ذالک ما کنت منہ تحید، اے بندے یہی ہے وہ موت جس سے تو بھاگتا تھا، ونفخ فی الصور، اب سور کے اندر پھونک مار دی جائے گی، ذالک یوم الوعید، یہ رہا وعید وعدے کا دن، وجاءت کل نفس معها سائق و شہید، اور آئے گا ہر انسان اس حال میں کہ اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا ہوگا اور اس کے ساتھ ایک گواہی دینے والا ہوگا، لقد کنت فی غفلۃ من ھذا، تو آج کے اس دن سے غفلت میں پڑا ہوا تھا، فکشفنا عنک غطاءک، آج ہم نے تیری آنکھوں سے تیرا پردہ ہٹا دیا، فبصرک اليوم حدید، آج تیری نگاہیں بڑی تیز ہیں، وقال قرینہ ھذا ما لدی عتید، کہے گا اس کا ساتھی فرشتہ یہ رہا یہ نامہ اعمال میرے پاس تیار ہے، ھذا ما لدی عتید، یہ نامہ اعمال اس کا میرے پاس تیار ہے۔ مضمون کو دیکھیے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے نفس کے اندر آنے والے خیالات کو ہم خوب اچھی طریقے سے جانتے ہیں اور ہم اس کی شہ رگ سے بھی زیادہ نزدیک ہیں۔ انسان کی رگیں دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک رگ وہ ہے جو جگر سے چلتی ہے اور پورے جسم کے اندر خون کی سپلائی کرتی ہے، تحتش ونن عربی پٹ ورید اور اس کی جمع آتی اوریدہ، جگر سے پورے جسم کو خون سپلائی کرتی ہے، اس کو بھی ورید بولتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ایک اور رگ ہے جس کو شریان بولتے ہیں۔ شریان عموماً وہ رگ ہوتی ہے جس سے انسان سانس لیتا ہے، روح والی سانس، روح والی جس سے انسان سانس لیتا ہے، اس کا تعلق قلب سے ہوتا ہے، دل سے ہوتا ہے، تو وہ دل سے چلتی ہے اور عموماً جو خون کا بھاپ ہوتا ہے وہ اس کے ذریعے سے منتقل ہوتا ہے، سانس وغیرہ انسان اسی کے ذریعے سے لیتا ہے۔ مفسرین نے کہا یہاں پر وہی شریان والی رگ مراد ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، چونکہ خیالات، وسوسے، دلوں کے اندر آنے والی باتیں وہ اسی رگ سے متعلق ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا تیری شہ رگ سے بھی میں زیادہ قریب ہوں، اس لیے تیرے دل کے اندر آنے والے جتنے وسوسے اور خیالات ہیں وہ سب کچھ میں جانتا ہوں۔ پچھلے مضامین کے ساتھ اس مضمون کا تعلق دیکھیے، پیچھے انسان نے یہ اعتراض کیا کہ جب اللہ میرے وجود کو قبر کے اندر ذرات کے اندر منتشر کر دیتا ہے پھر دوبارہ اللہ کیسے پیدا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ تب بھی ذل وجود ہیں، خارج کے اندر ذرات کی صورت میں تیرے جسم کے اجزاء موجود ہیں، میں تو ان چیزوں کو بھی جانتا ہوں جن کا خارج میں وجود ہی نہیں، یعنی تیرے دل کے اندر آنے والے خیالات، تصورات و تفکرات، میں ان سے بھی آگاہ ہوں۔ جب میں تیرے دل کے خیالات سے آگاہ ہوں تو تیرے جسم کے ذرات کو دوبارہ جمع کرنا میرے لیے کون سا مشکل ہے؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اس لیے جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، وہ اللہ والے صرف اپنے اعمال ہی کو نہیں دیکھتے بلکہ اپنے خیالات پر بھی نظر رکھتے ہیں، کہیں ایسا خیال دل و دماغ میں نہ آ جائے کہ اللہ اس پر ناراض ہو جائے۔ اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ، اگرچہ اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے اس امت پر، ان اللہ تجاوز عن امتی ما وسوست بہم صدورہم ما لم تعمل او تتکلم، کہ اللہ رب العزت نے اس امت کے دل و دماغ کے اندر آنے والے وسوسوں کو معاف کر دیا جب تک کہ وہ وسوسے عزائم کی شکل میں بدل نہ جائیں، جب تک کہ انسان ان وسوسوں کو اگر اقوال سے متعلق ہو تو زبان سے بول نہ دے اور اعمال سے متعلق ہوں تو کر نہ دے، تب تک صرف خیالات پر کوئی پکڑ نہیں ہوگی، لیکن یہ خیالات جب عزائم کی شکل، ارادوں، پختہ ارادوں کی شکل کر لیتے ہیں تو پھر اس پر پکڑ ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ان ساری چیزوں سے آگاہ ہے۔ اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ،
مضمون سورہ انفطار میں آیا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، تم پر نگراں موجود ہیں جو لکھنے والے ہیں، معزز ہیں، جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب کچھ جانتے ہیں۔ تلقّا عربی زبان کے معنی آتے ہیں اخذ کرنے کے، لینے کے، حاصل کرنے کے۔ جب دو اخذ کرنے والے اخذ کر رہے ہوتے ہیں، یعنی لکھنے والے لکھ رہے ہوتے ہیں دائیں اور بائیں، انسان جب کوئی نیکی کرتا ہے تو دایاں فرشتہ فوراً اس ایک نیکی کے 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے، اور جب بائیں طرف کا فرشتہ انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے تو گناہ لکھنا چاہتا ہے تو نیکی والا فرشتہ اس کو بولتا ہے 7 لمحات تک رک جا، ممکن ہے کہ یہ تسبیح کر لے، ممکن ہے کہ یہ استغفار کر لے، ممکن ہے کہ اللہ سے معافی مانگ لے، تم ابھی مت لکھ۔ وہ رک جاتا ہے، لیکن بد نصیب انسان اگر توبہ نہیں کرتا تو پھر اس گناہ کی جگہ صرف ایک گناہ لکھا جاتا ہے۔ اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید، ہر وقت یہ تیار بیٹھے ہوتے ہیں لکھنے کے لیے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ، نہیں انسان زبان سے کوئی بات بولتا ہے الا لدیہ رقیب عتید، مگر یہ کہ نگراں تیار ہوتا ہے۔ اب یہاں پر بات چھڑی کہ کیا انسان جو بھی بات زبان سے نکلتا ہے ہر ایک بات فرشتہ لکھتا ہے یا صرف کچھ باتیں لکھتا ہے؟ فرمایا کہ انسان جو کچھ باتیں بولتا ہے وہ ساری باتیں نوٹ کر دی جاتی ہیں، لیکن جمعرات کے دن اور سوموار کے دن فرشتے جو ہیں ان باتوں کو مٹا دیتے ہیں جو فضول کی ہوتی ہیں، جن میں نہ نیکی ہوتی ہے، نہ ثواب، نہ گناہ ہوتا ہے۔ البتہ وہ باتیں لکھ دی جاتی ہیں، باقی رکھی جاتی ہے جن میں نیکی ہوتا ہے یا جن میں گناہ ہوتا ہے۔ قرآن نے اس مضمون کو بولا یمحو اللہ بہ ما یشاء ویثبت، اللہ جس چیز کو چاہتے ہیں مٹا دیتے ہیں اور جس چیز کو چاہتے ہیں باقی رکھتے ہیں۔ یہ جو زبان کا بول ہے بڑی خطرناک چیز ہے۔ فرمایا کہ انسان زبان سے کبھی کوئی بول دیتا ہے، حالانکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اللہ رب العزت اس بول کی وجہ سے اس کے لیے ہمیشہ کے لیے اس کی اپنی دائمی رضا اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں، جنت اس کی تقدیر میں لکھ دیتے ہیں۔ اور انسان کبھی زبان سے کوئی ایسا بول دیتا ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کے لیے دائمی جہنم کی آگ لکھ دی جاتی ہے، اور اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اللہ کا غضب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جا چکا ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے ان الرجل لا يتكلم بكلمة لا يعبأ بها، انسان ایک بولتا ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں نے کیا بولا، وهو يهوي بها 70 خريفا في النار، حالانکہ اس بات کی وجہ سے وہ جہنم کی تہ میں 70 سال تک نیچے چلے جاتا ہے۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ مجھے ایسی نصیحت کیجئے جو دین و دنیا کی ساری باتوں کو جامع ہو، جس کے بعد مجھے کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ زبان پکڑی، کف علیک لسانک، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے، کیا اس کی وجہ سے بھی لوگ جہنم میں جائیں گے؟ فرمایا ثقلت کو امک، تیری ماں تجھے گم کر دے، وحل یکب الناس فی النار الا حصائد السنتہم، اکثر لوگوں کو جہنم کی آگ میں پہنچانے والی تو یہی زبان ہوگی۔ اسی کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من یضمن ما بین لحیہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو مجھے 2 جبڑوں کے بیچ اس زبان کے ٹکڑے کی حفاظت اور کنٹرول کرنے کی ضمانت دے گا، اور 2 ٹانگوں کے بیچ شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے گا، اضمن لہ الجنہ، میں اس کو جنت کی گارنٹی اور ضمانت دیتا ہوں۔ تو جہنم اور جنت کے فیصلے کل قیامت کے دن اکثر اس زبان کی وجہ سے ہوں گے۔ انسان کوئی بات بولتا بھی نہیں، لیکن فرشتے تیار ہوتے ہیں اور اس کو لکھ لیتے ہیں۔ وجاءت سکرۃ الموت، اور آ گئی موت کی مدہوشی، موت کی بے ہوشی، سچ مچ ذالک ما کنت منہ تحید، یہی ہے وہ چیز جس سے تو بھاگتا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری وقت ہے، آپ کے سامنے پیالہ رکھا ہوا ہے، آپ اس میں دست اقدس ڈال رہے ہیں اور پانی کی چھڑکاؤ یوں چہرے پر آپ چھینٹے ڈال رہے ہیں اور فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ ان للموت السکرات، موت کی بڑی سختیاں ہوتی ہیں۔ لا الہ الا اللہ، موت کی بڑی سختیاں ہوتی ہیں۔ جب پیغمبر کو موت کی سختیوں کا سامنا کرنا پڑا تو ہمہ شمہ کے شمار میں ہیں، ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں، ہمیں بھی موت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس لیے جو شخص زندگی کے اندر سنتوں کی اتباع کرے گا، مرتے وقت انشاءاللہ العزیز اس کو کلمہ طیبہ زبان سے جاری ہوگا، ذالک ما کنت منہ تحید، یہی ہے وہ موت جس سے تو بدکتا تھا۔ لیکن پھر انسان بھاگ نہیں سکتا، جب یہ موت آ جاتی ہے تو انسان بھاگ نہیں سکتا۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اب یہاں سے آگے مضمون تھوڑا قیامت کا، فرمایا کہ سور کے اندر پھونک مار دی جائے گی، ذالک یوم الوعید، یہی ہے وہ وعدے کا دن،
وجاءت کل نفس معها سائق و شہید، وہاں تجھے موت کے فرشتے نے اچکا، تو قبر کے اندر پہنچا، تو نے منکر نکیر کو جواب دیا، قبر کے اندر برزخ کے اندر اپنے اعمال کا اچھا یا برا تو نے سامنے کیا۔ اب مضمون ڈائریکٹ قیامت کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ آئے گا قیامت کے دن اس حال کے اندر سائق و شہید، اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا ہوگا اور اس کے ساتھ ایک گواہی دینے والا ہوگا۔ لقد کنت فی غفلۃ من ھذا، اے انسان تو آج کے اس دن سے غفلت میں پڑا تھا، آج ہم نے تیری آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا، آج تیری نگاہ بڑی تیز ہے۔ فبصرک الیوم حدید۔ دیکھیں انسان جب مرتا ہے تو مرنے کے بعد انسان کے اعمال کے لحاظ سے اچھے یا برے فرشتے اس کی روح کو قبض کرنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ اگر انسان کے اعمال اچھے ہوں تو روح کو علیین میں پہنچایا جاتا ہے، اور اگر اعمال اچھے نہ ہوں تو اس کی روح کو سجین میں پہنچایا جاتا ہے۔ پھر قبر کے اندر جب منکر نکیر اس سے سوالات کرتے ہیں، من ربک، تیرا رب کون ہے، ما دینک، تیرا دین کیا ہے، من نبیک، تیرا پیغمبر کون ہے، ما تقول فی ھذا الرجل، اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو، اگر سوالات و جوابات صحیح دے دیے جاتے ہیں تو جنت کی کھڑکی اس کے قبر کے اندر کھول دی جاتی ہے، قبر کو اس کے لیے تا حد نگاہ وسیع اور روشن کر دیا جاتا ہے، اس دنیا سے بھی زیادہ روشن، اس دنیا سے بھی زیادہ کشادہ، اور جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے جہاں سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں اس کو قبر میں آتی ہیں، اور یہ پرسکون راحت کی نیند وہاں پر کرتا ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ اس کے اعمال اچھے نہ ہوں تو پھر قبر کو اس پر ایسے تنگ کر دیا جاتا ہے کہ اس کی پسلیاں دائیں کی بائیں اور بائیں کے دائیں ہو جاتی ہیں۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کوئی کتا کبھی کسی ٹرک یا گاڑی کے نیچے آ جاتا ہے، اس کی جو کنڈیشن ہوتی ہے وہ یہ حالت اس مردے کی قبر کے اندر ہوتی ہے۔ پھر اس پر ایسے اژدہے مسلط کر دیے جاتے ہیں کہ اگر وہ زمین پر اپنی پھونکار مار دیں تو زمین اپنا سبزہ اگانا بند کر دے۔ ایک روایت میں آتا ہے 99 اژدہے، اور ایک روایت میں آتا ہے 70 اژدہے اس پر مسلط کر دیے جاتے ہیں، اور نیلی آنکھوں والے، کالی شکل والے بھیانک فرشتے اس پر مسلط کر دیے جاتے ہیں، جن کے ہاتھوں میں لوہے کے ہتھوڑے ہوتے ہیں، اور ان لوہے کے ہتھوڑوں کے بارے میں آتا ہے کہ لو یضرب بها الجبل، اگر ان لوہے کے ہتھوڑوں سے پہاڑ کو مارا جائے، لصار ترابا، تو وہ بھی مٹی بن جائیں گے۔ فرماتے ہیں کہ اسی کے ذریعے سے اس کو مارا جاتا ہے، جس سے ایسی چیخیں مارتا ہے کہ یسمعها من یلیہ، ساری مخلوقات سنتی ہے غیر الثقلین، سوائے انسانوں اور جنات کے۔ یہ اس کے ساتھ قبر کے اندر سلوک ہوتا ہے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت یہاں پر بھولے جانے کے لائق نہیں، وہ اکثر قبر کے پاس سے گزرتے تو بکثرت روتے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا آپ قبر کا تذکرہ سن کر، قبر کو دیکھ کر اتنا کیوں روتے ہیں؟ فرمایا کہ ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، آخرت کے ٹھکانوں میں سے پہلا ٹھکانہ قبر ہے، جو یہاں پر بچ گیا فمن نجا منہ فما بعدہ ایسر منہ، بعد کی منزلیں اس کے لیے آسان ہوں گی، لیکن جو شخص یہاں پر پھنس گیا اس کے لیے بعد کی منزلیں اور دشوار ہوں گی۔ اور کہتے تھے ما رأیت منظرا قط الا والقبر افظع منہ، میں نے کبھی کوئی منظر نہیں دیکھا مگر یہ کہ قبر ان میں سب سے زیادہ بھیانک، یعنی جتنے بھی مناظر میں نے دیکھے، دوزخ کے، حشر کے، باقیوں کے، لیکن قبر کا منظر سب سے بھیانک۔ کیوں؟ سوچے نا، ایک میت کا انتقال ہوتا ہے، ہمارے یہاں رات کو آدھے 1 بجے کوئی قبرستان میں نہیں جا سکتا، کھوسن چسیری، ڈرتے ہیں سب، لیکن وہ مردہ قبر کی اس تنہائی کے اندر، منو مٹی کے اندر، وہ اندھیرے کے اندر جہاں نہ دنیا سے کوئی رابطہ، نہ واپسی کی کوئی سبیل، کس طریقے سے وہ اپنی ٹائم وہاں پر پاس کر رہا ہوگا، گزار رہا ہوگا۔ اس لیے قبر کا منظر سب سے بھیانک ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، کیا؟ اے اللہ میں تجھ سے قبر کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں، وعذاب النار، دوزخ کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں، ومن فتنۃ المسیح الدجال، دجال کے فتنے سے پناہ مانگتا ہوں۔ اس دعا کو ہم سب انشاءاللہ اپنی نمازوں کا معمول بنائیں گے۔ لقد كنت فی غفلۃ من ھذا، اب جب اس کو قبر سے نکال کر میدان حشر کی طرف لے جایا جا رہا ہے، اور حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حسب اعمال، یا تو سوار ہوں گے، یا مشاتن پیدل ہوں گے، یا علی وجوہہم، اپنے چہروں کے بل ہوں گے، کہ ٹانگیں اوپر کھلے اور سر نیچے کھلے، اور اس انداز میں اس کو میدان حشر کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ اور ممکن ہے فرشتے اپنے ہاتھوں میں درے بھی لیے ہوئے ہوں، اور اب اس کو اللہ کے بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا۔ یہی 2 فرشتے جو دنیا میں اس کے ساتھ ہوا کرتے تھے، کرامن کاتبین، یہی قبر کے بعد بھی اس کے ساتھ سوار ہوں گے، میدان حشر میں اس کے ساتھ ہوں گے، اور
ایک سائق ہوگا، ایک شہید ہوگا۔ سائق اسے بولتے ہیں جو پیچھے پیچھے کسی کو ہنکائے، تو اس کو ہنکائے گا، چلائے گا میدان حشر کی طرف۔ اور ایک شہید ہوگا جس کے ساتھ اس کے اعمال کے رجسٹر ہوں گے، یعنی گواہ ہوگا، اور پھر اس کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، اور پھر اس سے کہا جائے گا تو آج کے اس دن سے غفلت میں پڑا تھا، قیامت کے دن سے، فکشفنا عنک غطاءک، آج ہم نے تیرا پردہ تجھ سے ہٹا دیا، تجھے آخرت کا یقین نہیں تھا، آج تیری نگاہیں تیز ہیں، لیکن اب سمجھ میں آنے کا کیا فائدہ۔ یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ، جس دن انسان کو سمجھ میں آ جائے گا، لیکن اب اس سمجھ میں آنے کا کیا فائدہ۔ وانى له الذکریٰ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، اس دن کہے گا انسان کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے آگے کچھ بھیجا ہوتا۔ فیومئذ لا يعذب عذاب احد، ایک مقولہ ہے الناس نیام فاذا ماتوا انتبہوا، سارے کے سارے لوگ ہم جتنے ہیں نا، ہم سوئے ہوئے، جب ہم مر جائیں گے نا تب ہم جاگ جائیں گے۔ اسی کو قرآن نے کہا فغشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم، تب اس کو آخرت، جنت، جہنم، فرشتے، قبر، حشر، نشر، یہ ساری چیزیں جو اس کے سامنے قرآن بار بار بیان کرتا تھا، تب یہ جاگ جائے گا، لیکن اس وقت جاگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ بہتر ہے کہ انسان دنیا ہی میں جاگ جائے۔ وقال قرینہ، اور کہے گا اس سے وہ اس کا فرشتہ ساتھی، ھذا ما لدی عتید، یہ نامہ اعمال میرے پاس تیار موجود ہے، اس کا نامہ اعمال القیا فی جہنم، اللہ کی طرف سے ان دونوں فرشتوں کو حکم ہوگا، یعنی شہید کو بھی اور اسی طریقے سے اس سائق کو بھی ڈال دو تم جہنم کے اندر، کل کفار عنید، ہر کافر اور سرکش کو، مناع للخیر، بھلائی سے روکنے والے کو، معتد حد تجاوزی کرنے والے کو، مریب دین کے اندر خواہ مخواہ شبہ پیدا کرنے والے کو، الذی جعل مع اللہ الہا آخر، جس نے اللہ کے ساتھ دوسرا معبود ٹھہرایا تھا، فالقیاہ، ڈال دو تم دونوں اس کو، فی العذاب الشدید، سخت ترین عذاب کے اندر۔ قال قرینہ، اس موقع پر جھگڑے بھی ہوں گے، جیسا کہ قرآن کریم کے اندر آیا ہے، فرمائیں گے وہ لوگ جن کو جہنم کے اندر ڈالا جا رہا ہوگا، خدایا ہماری کوئی غلطی نہیں، ہم کو تو ہمارے ان سرداروں نے گمراہ کیا تھا، ہم کو تو ہمارے ان شیطانوں نے گمراہ کیا تھا۔ یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا لولا انتم لکنا مؤمنین قال الذین استکبروا للذین استضعفوا انحن صددناکم عن الہدی، کہیں گے کمزور لوگ متکبروں سے اگر تم نہ ہوتے ہم ایمان لے آتے، متکبر کہیں گے کمزوروں سے کیا ہم نے تم کو ہدایت سے روکا تھا، کمزور لوگ کہیں گے متکبرین سے تمہاری دن اور رات کی چال بازیوں نے ہم کو دین کی راہ سے روکے رکھا۔ یہ لوگ آپس میں جھگڑیں گے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا، خدایا ہم نے اپنے سرداروں کی اور اپنے بڑوں کی پیروی کی تھی، انہوں نے ہم کو راستے سے بھٹکا دیا، خدایا ان کو دوگنا عذاب دے اور ان پر اپنی بڑی لعنت بھیج، ربنا آتم ضعفین من العذاب ولعنهم لعنا کبیرا۔ تو اس موقع پر شیطان کے خلاف بھی شکوے شکایات ہوں گے، تو شیطان کہے گا ربنا ما اطغیتہ ولکن کان فی ضلال بعید، میرے مولا میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا تھا، یہ خود ہی دور کی گمراہی میں پڑا ہوا تھا۔ قال لا تختصموا لدی، اللہ کہیں گے میرے پاس جھگڑو نہیں، وقد قدمت الیکم بالوعید، میں نے تمہاری طرف پہلے ہی وعید بھیج دی تھی، ما یبدل القول لدی، میرے سامنے اب بات نہیں بدلی جاتی، وما انا بظلام للعبید، اور نہیں میں بندوں پر ظلم کرنے والا ہوں۔ لہٰذا جب تمہارے پاس وعید پہلے پہنچ گئی تھی کہ اگر نافرمانی کرو گے، کفر کرو گے، دوزخ کے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا، اب یہاں پر ہیلے بہانے مت کرو، اب تم کو دوزخ کے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ اکبر، یوم نقول لجہنم، جس دن ہم دوزخ کے آگ سے کہیں گے حل امتلأتی، کیا تو بھر گئی، وتقول حل من مزید، وہ بولے گی کیا کچھ اور ہیں، اور بھی ہیں۔ قرآن کا مضمون بڑا شاندار، یعنی جہنم کی عظمت کو، کثرت کو، بڑکپن کو بتلانے کے لیے اس سے جامع الفاظ مل ہی نہیں سکتے۔ جہنم سے کہا جائے گا کچھ اور، حالانکہ اربوں لوگ اس جہنم کے اندر ہوں گے، اور ایک ایک جہنمی کا جسم اتنا بڑا کر دیا جائے گا جیسے کہ پہاڑ، لیکن وہ جہنم کتنی بڑی ہوگی اللہ کی کہ جب وہ جہنم کے اندر اربوں جہنمی چلے جائیں گے، کفار و مشرکین، یہود و نصارہ، وہ پھر بھی کہے گی حل من مزید، بے شک ہیں اور ہیں کچھ۔ اس دن جہنم کا غضب عروج پر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی اس مضمون کو سورہ تبارک الذی بیدہ الملک کے اندر بیان کرتے ہیں اس طریقے سے، تکاد تمیز من الغیظ
کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یأتیکم نذیر اذا القوا فیہا سمعوا لها شہیقا، جب ان کو دوزخ کے اندر ڈالیں گے تو وہ اس کے چیخنے اور چلانے کی آواز سنیں گے، وہی تفور، اور وہ جوش مار رہی ہوگی، تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہے کہ مارے غصے کے پھٹ جائے، کلما القی فیہا فوج، جب جب اس میں کوئی گروہ ڈالا جائے گا، سألہم خزنتها، تو دوزخ کے داروغے ان سے پوچھیں گے، الم یأتیکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ اس دن دوزخ کا غصہ عروج پر ہوگا۔ وَتَقُولُ، وہ بولیں گے کچھ اور بھی ہے، حدیث میں آتا تھا کہ اللہ رب العزت اپنا پاؤں جب جہنم پر رکھیں گے پھر وہ کہے گی بس اور بس۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، قرآن کا مضمون یہ ہے، انداز یہ ہے کہ جہاں جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے وہیں ساتھ ساتھ میں جنت کا بھی تذکرہ ہوتا ہے۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ، اور جنت کو قریب کر دیا جائے گا اس دن متقیوں کے لیے، غیر بعید، دور نہیں ہوگی۔ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ، یہ جنت کن کے لیے ہوگی؟ جس کا وعدہ کیا جاتا تھا تم سے، لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ، ہر یاد رکھنے والے کے لیے، ہر رجوع کرنے والے کے لیے، لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ۔ اواب کس کو بولتے ہیں، حفیظ کس کو بولتے ہیں، منیب کس کو بولتے ہیں؟ چونکہ تین الفاظ آئے ہیں، من خشی الرحمن بالغیب، جو رحمان سے ڈرے بن دیکھے، وجاء بقلب منیب، اور آئے لو لگانے والا دل لے کر، ادخلوها بسلام، ان سے کہا جائے گا داخل ہو جاؤ تم سلامتی کے ساتھ، ذالک یوم الخلود، یہ ابدی زندگی کا دن ہے۔ مفسرین نے فرمایا کہ اواب اس شخص کو بولتے ہیں جو اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے خلوت کے اندر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے، جو اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے خلوتوں کے اندر استغفار کرے اور گناہوں سے باز آ جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، سگو اواب۔ حفیظ کس کو بولتے ہیں؟ جو اپنی تاریک ماضی کو یاد رکھے، جو اپنے برے زمانے کو یاد رکھے، جو اپنے گناہوں کے دنوں کو یاد رکھے، پھر عبرت اور نصیحت حاصل کرے اور اس عبرت اور نصیحت کی بنیاد پر اپنے مستقبل کو روشن کرے اور ماضی کے گناہوں کو چھوڑ دے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ اواب اسے بولتے ہیں جو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اللہ کا ذکر کرے، خصوصاً جب بھی کسی مجلس کے اندر وہ بیٹھے اور کھڑے ہو تو وہ مجلس سے برخاست ہونے والی دعا سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، اس دعا کا اہتمام جو انسان کرے اس کو اواب بولتے ہیں۔ بہرحال مطلقاً مفہوم یہ نکلا جو شخص اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، جو شخص ماضی کے تمام گناہوں کو چھوڑے، جو انسان اپنی تاریک ماضی کو یاد رکھے اور پھر اپنے مستقبل کو روشن انداز میں تعمیر کرے، جو انسان گناہوں سے استغفار کرے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت، وہی لوگ اواب اور حفیظ کہلاتے ہیں۔ اور قلب منیب، لو لگانے والا، یعنی جس کے دل کے اندر اللہ کا ادب اور احترام ہو، اس کو بولتے ہیں قلب منیب، ادب و احترام والا دل، عاجزی تضرع کرنے والا دل، اس کو بولتے ہیں قلب منیب۔ جس شخص کو یہ دل ہو تو اس کو مبارک ہو، چونکہ اس کو جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ من خشی الرحمن بالغیب، جو اللہ سے بن دیکھے ڈرتے ہیں، اللہ ان کو کہتا ہے ادخلوها بسلام، تم داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ جنت کے اندر، ذالک یوم الخلود، یہ ابدی زندگی کا دن ہے۔ لہم ما یشاؤون فیہا، ان جنتیوں کے لیے ہوگا جو کچھ وہ جنت میں چاہیں گے، ولدینا مزید، اور ہمارے پاس ایک مزید چیز ہوگی۔ جنت کے اندر انسان جو چاہے گا سبھی چیزیں آنے واحد کے اندر حاضر، حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے کہ جنتی کو اگر یہ تمنا ہو کہ کاش میں کھیتی کروں، کیسے اگر کہاں سو پہاڑی وہاڑی آس تم کیا دپن تک زمیندار آس تم چھنا یہ ون بہ کر یہ زمینداری، تو اللہ رب العزت آنے واحد کے اندر کھیتی کو لگائیں گے، کھیتی آسمانوں کی طرف چلی جائے گی، یعنی اونچی ہوگی اور پہاڑوں کی طرح آسمانوں کی طرح اونچی ہو جائے گی، کٹ کر سامنے اس کو فصل حاضر کر دی جائے گی، کھاؤ جو کچھ تمہیں کھانا ہے۔ اگر کسی انسان کو اولاد کی تمنا ہوگی تو آنے واحد کے اندر اولاد بھی ٹھہرے گی، اولاد بڑی بھی ہو جائے گی ماں کی شکم کے اندر، آنے واحد کے اندر وہ بچہ جنم بھی لے کر اس کی گود کے اندر حاضر ہوگا، آنے واحد کے اندر ساری چیزیں ہو جائیں گی۔ لہم ما یشاؤون، جو کچھ بندہ چاہے گا، لیکن انسان چاہے گا ہی کیا؟ انسان چاہے گا ہی کیا؟ زیادہ سے زیادہ جو کچھ اس کو معلوم ہے، اور ہماری معلومات تو ایسے ہیں جیسے سمندر کا ایک قطرہ، اگر اللہ ہماری معلومات کے حساب سے ہم کو دینے لگ جائے تو پھر تو ہم خسارے اور نقصان میں ہیں،
کیونکہ ہمیں کچھ معلوم ہی نہیں ہے. ہمیں دنیا کے اندر زیادہ 30-40 فروٹوں کے نام یاد ہوں گے, 30-40 قسم کی نعمتیں یاد ہوں گی, زیادہ کشمیری واضوان سے یاد ہوں گے ساری چیزیں, لیکن اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو ہیں وہ بے شمار کروڑوں اور اربوں کی تعداد میں ہیں, جن کو ہم جانتے بھی نہیں. اللہ نے کہا ولدینا مزید, وہ مزید نعمتیں بھی ہمارے پاس موجود ہیں. ولدینا مزید, اسی کے بارے میں آتا للذین احسنوا الحسنى وزیادہ. وہ مزید کیا ہے؟ فرمایا کہ ساری نعمتوں سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا. ولدینا مزید, اور وہ دیدار اہل جنت کو ہر جمعہ کو حاصل ہوگا, ملے گا. اللہ رب العزت اس نعمت سے اہل جنت کو نوازیں گے. پہلی بار جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کریں گے, روایت میں آتا کہ 70,000 سال تک لوگ ٹکٹریاں باندھے رہ جائیں گے. ایسا لطف اور ایسی راحت اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کے اندر حاصل ہوگی. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ, کتنی ہی قوموں کو ہم نے ان سے پہلے تباہ و برباد کر دیا. ہم اشد منہم بطشا, جو ان سے طاقت میں بڑھ کر تھے. فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ, پھر انہوں نے ملکوں کے ملک چھانے, وہ شہروں کے اندر مارے پھرتے رہے. حل من محیص, کیا ان کو بھاگنے کی کوئی جگہ ملی؟ شرک اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بغاوت جو یہ لوگ کر رہے ہیں, یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم بچ جائیں گے. کیا پچھلی قومیں بچیں؟ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم بھاگ جائیں گے. کیا پچھلی قومیں کہیں بھاگ سکیں؟ کوئی نہ بھاگ سکا, کوئی نہ بچ سکا. لہذا تمہارے لیے صرف ایک ہی سبیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کو تسلیم کرو, اور اللہ کی ذات کو تسلیم کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. ان فی ذلک لذکریٰ, یقیناً اس میں نصیحت کا سامان ہے. لمن کان لہ قلب, جس کے پاس دل ہو, سمجھنے کی صلاحیت ہو. اگر خود سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے تو کم سے کم دوسرے کی بات ہی بغور سنے. او القى السمع, یا وہ کان لگا کر سنے. وہو شہید, متوجہ ہو کر بات سنے. تو یہ جو مضمون قرآن کا آپ کے سامنے بیان کیا گیا, خواہ یہ باس بعد موت سے متعلق تھا, یا زمین پر نباتات سے متعلق تھا, یا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے متعلق تھا, فرماتے ہیں کہ اس میں نصیحت کا سامان اس شخص کے لیے ہے جس کے پاس دل موجود ہو, یا جس کے پاس کان ہو اور وہ متوجہ ہو کر سنے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, ہم ہی تو ہیں جس نے آسمانوں کو پیدا کیا. ہم ہی نے آسمانوں کو پیدا کیا, زمین کو پیدا کیا, اور ان کے بیچ کی تمام تر ستاروں, سیاروں, چاند, سورج اور پہاڑوں اور آبشاروں, دریاؤں, سمندروں, ساری چیزوں کو پیدا کیا. فی 6 ایام, 6 دنوں کے اندر. وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوب, ہمیں کسی بھی قسم کی تھکان نہیں ہے محسوس ہوئی. تو اے انسان, محض تجھ کو دوبارہ پیدا کرنے میں ہمارے لیے کون سی مشکلات اور پریشانیاں ہیں. ایک جگہ اللہ رب العزت نے دوسری یہ مضمون اس طریقے سے بیان کیا, قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ, تمہیں انسانوں کی دوبارہ تخلیق کے بارے میں شکوک و شبہات ہو رہے نا, کہہ دیجئے جس رب العالمین نے پہلی بار پیدا کیا اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا کون سا مشکل ہے. جب وہ پہلی بار پیدا کر سکتا ہے تو دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے. فاصبر علی ما یقولون, تو صبر کیجئے علی ما یقولون, ان کی باتوں پر جو وہ کہہ رہے ہیں. وسبح بحمد ربک, اور اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے. قبل طلوع الشمس, سورج کے طلوع ہونے سے پہلے. وقبل الغروب, اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے. ومن اللیل, اور رات میں بھی اللہ کی تسبیح بیان کیجئے. وادبار السجود, اور سجدوں کے بعد بھی, نمازوں کے بعد بھی. فاصبر علی ما یقولون, جو بھی شخص اللہ کے دین کی دعوت لے کر میدان عمل میں اترے گا, یقیناً اس کو مخالفین کی ناگوار باتوں کا سامنا کرنا ہی پڑے گا. دین حق کی راہ میں آپ کو پھولوں کی سیج سجا کر راستے کے اندر استقبال نہیں کیا جائے گا, بلکہ دین حق کی راہ میں آپ کو گالیوں کا بھی سامنا کرنا پڑے گا, آپ کو پتھروں کا بھی سامنا کرنا پڑے گا, لوگوں کی نفرتوں, عداوتوں اور کدورتوں کا بھی سامنا کرنا پڑے گا. فاصبر علی ما یقولون, جو یہ باتیں کہہ رہے ہیں آپ ان کی باتوں پر صبر کیجئے. وسبح بحمد ربک, اپنے رب کی تسبیح اور پاکی بیان کیجئے. کیا مراد؟ قبل طلوع الشمس, سورج طلوع ہونے سے پہلے. علماء نے کہا اس سے فجر کی نماز مراد ہے. وقبل الغروب, اس سے عصر کی نماز مراد ہے جو غروب شمس سے پہلے پڑھی جاتی ہے. اور پھر دوسری بات کہی ومن اللیل فسبحوا, رات کے اندر تسبیح بیان کیجئے. اس کے اندر مغرب آ گیا, عشاء آ گیا اس کے اندر, اور قبل الغروب کے اندر ظہر کی نماز بھی آ جاتی ہے. وادبار السجود, اور سجدوں کے بعد بھی آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کیجئے. اگر تسبیح سے نفل نماز مراد ہو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی بندہ میرا تقرب حاصل نہیں کر سکتا کسی بھی عمل کے ذریعے سے جتنا کہ وہ تقرب حاصل کر سکتا نفل نمازوں کے ذریعے سے. ایک صحابی آیا, بڑا عجیب سوال کیا, یا رسول اللہ میں جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں,
اسألک مرافقتک فی الجنہ، جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں. کتنا خوش نصیب سوال. یعنی یمس رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ جنتس مز پائے تمس خود بوڑ خوش نصیب ایسے دنیا مز کا. فرمایا فاعینونی بکثرت السجود، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر بکثرت سجدوں کے ذریعے سے میری مدد کرو. اس پر انہوں نے نفل سا اور جنت میں اللہ کے رسول علیہ السلام کا ساتھ چاہیں گے تو بڑا مشکل ہے یہ. دوسرا اس کے متعلق تسبیح کے بارے میں کچھ روایات آئی ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص دن کے اندر 100 بار پڑھے گا سبحان اللہ و بحمدی، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، خواہ وہ سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ کیوں نہ ہو. کیا چیز پڑھوں؟ سبحان اللہ و بحمدی. بخاری شریف کی آخری روایت ہے کلمتانی خفیفتان علی اللسان، 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان پر بڑے ہلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان، ترازو کے اندر بڑے بھاری ہیں. کون سے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. ایک روایت میں آتا جو انسان 100 بار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھے گا تو کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اس سے بہتر عمل لے کر کوئی حاضر نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے 100 کے بجائے 200 بار پڑھا ہو، 1000 بار پڑھا ہو، تو وہ تو اس سے بہتر عمل لے کر حاضر ہوگا. لیکن سب سے بہتر اعمال لے کر بارگاہ خداوندی میں کون حاضر ہوگا؟ جس نے 100 بار دن میں سبحان اللہ پڑھا. ایک اور روایت میں آیا کہ جو انسان ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار اللہ اکبر، 33 بار الحمدللہ پڑھے گا، اور ایک روایت میں 34 بار اللہ اکبر کا بھی آتا ہے، اور ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر پڑھے گا تو فرمایا کہ اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے، خواہ وہ دریاؤں کے پانی سے بھی زیادہ کیوں نہ ہو، دریاؤں سے بھی زیادہ کیوں نہ ہو، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے. تو یہ تو تسبیح ہے نا جس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، یہ معمولی چیز نہیں، بہت بڑی چیز ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک بار سبحان اللہ کہنے کی وجہ سے انسان کے لیے جنت میں ایک درخت لگایا جاتا ہے، اور جنت کا درخت دنیا کا درخت نہیں ہے. ان الراکب لیسیر فی ظلها 100 عام، سوار اس کے سائے کے اندر 100 سال تک چلے گا تب بھی اس کا سایہ ختم صرف ایک بار سبحان اللہ کہنے کی وجہ سے. لہٰذا رمضان المبارک کا مہینہ ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اپنی زبان پر انسان کو تسبیح کا ورد جاری رکھنا چاہیے. واستمع یوم ینادی المناد، اور سجدوں کے بعد تسبیح کیجئے تو پھر وہی تسبیح فاطمہ مراد ہوگی. واستمع یوم ینادی المناد، اور سنیے سن لو یوم ینادی المناد، جس دن آواز دینے والا آواز لگائے گا، من مکان قریب، قریبی جگہ سے، یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، جس دن وہ تیز آواز کو یقیناً سن لیں گے، ذالک یوم الخروج، یہی نکلنے کا دن ہوگا. حدیث میں آتا ہے کہ قرب قیامت کے اندر میدان حشر قائم ہوگا ملک شام کے اندر، تو اسرافیل علیہ السلام بیت المقدس کے اندر جو صخرہ، جو چٹان موجود ہے قبۃ الصخرہ کے اندر، اس پر سے کھڑے ہوں گے اور کہیں گے، تمام تر انسانوں کی ارواح کو آواز دیں گے، الی عباد اللہ، اللہ کے بندوں میری طرف آ جاؤ. ایتها العظام البالیہ، اس سڑی ہوئی ہڈیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آ جاؤ. اے وہ بالو جو انسانوں کے جسم پر ہو تم بھی اللہ تعالیٰ کی طرف آ جاؤ. اے انسانوں کے ذرات تم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آ جاؤ. تو زمین کے اندر ہر انسان کے جو منتشر ذرات ہوں گے وہ اکٹھے ہونے شروع ہو جائیں گے، ہڈیوں کا ڈھانچہ جمع ہونا شروع ہو جائے گا، ہڈیوں کے ڈھانچوں پر گوشت چڑھنا شروع ہو جائے گا، پھر روح واپس ڈال دی جائے گی. یوں انسان اپنی قبر سے اٹھ کھڑا ہو کر میدان حشر کی طرف چل پڑے گا. اسی کو کہا گیا یوم ینادی المنادی من مکان قریب، کہ میدان حشر ملک شام کے اندر قائم ہوگا. پھر لوگ پیدل بھی جائیں گے اور لوگ سوار ہو کر بھی جائیں گے اور لوگ سر کے بر بھی جائیں گے، جیسا کہ مضمون ابھی پیچھے گزرا. اسی کو قریبی جگہ سے تعبیر کیا گیا. یوم یسمعون الصیحہ، جس دن وہ تیز آواز کو سنیں گے، یقیناً یہی دن ہوگا قبروں سے نکلنے کا. انا نحن نحیی و نمیت، ہم ہی زندگی بخشتے ہیں، ہم ہی موت دیتے ہیں. والینا المصیر، اور ہماری طرف سب کی واپسی ہوگی. یوم تشقق الارض عنہم، جس دن زمین ان پر سے پھٹ جائے گی، زمین پھٹ جائے گی، اور زمین پھٹ کر زمین سے سارے کے سارے انسان نکل کر میدان حشر کی طرف چل پڑیں گے. اتنا ہی نہیں، اس وقت زمین تقی الارض افلاد کبیدہا، زمین اپنے جگر گوشوں کو باہر نکال دے گی. حدیث میں آتا ہے کہ سونے کے پہاڑ ہوں گے، چاندی کے پہاڑ ہوں گے، دولت کے پہاڑ ہوں گے. انسان اس کے پاس سے گزرے گا اور انسان کہے گا افی ھذا قتلت، ہائے رے بد نصیبی، اس لیے میں نے قتل کیا تھا، اس دولت کے لیے، اس سونے اور اس چاندی کے لیے، کیا اس کے لیے میرے ہاتھ
کاٹے گئے تھے؟ کیا اس کے لیے میں نے اپنے رشتہ داروں سے رشتے ناطے کاٹے تھے؟ ثم تت یترک، پھر وہ سارا چھوڑ دے گا، ولم یاخذ منہ شیئا، کچھ بھی نہیں لے گا، اور خالی ہاتھ میدان حشر کی طرف چل دے گا۔ سراعن، تیزی کے ساتھ لوگ میدان حشر کی طرف دوڑ رہے ہوں گے۔ ذالک حشر علینا یسیر، یہ انسانوں کو اکٹھا کرنا ہمارے لیے آسان ہے۔ نحن اعلم بما یقولون، ہم جانتے ہیں جو کچھ وہ کہتے ہیں۔ وما انت علیہم بجبار، اور آپ ان پر کوئی زور و زبردستی کرنے والے نہیں۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، آپ نصیحت کیجئے اس قرآن کے ذریعے سے اس شخص کو جو میری تنبیہ سے، میری وعید سے ڈرتا ہو۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. اللهم انس وحشتنا في قبورنا، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.